حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس نفقے پر ضرور اجر دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ خیر خواہی اللہ اور اس کے رسول، اہل اسلام، حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت جریر بن عبداللہ سے سنا جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی کہ وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا، تمہیں صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کا کوئی شریک نہیں، نیز تمہیں دوسرے امیر کے آنے تک تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے، بس وہ عنقریب ہی آ جائیں گے۔ پھر فرمایا، اپنے امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا، پھر اسی شرط پر میں نے آپ سے بیعت کر لی، مجھے اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آپ نے استغفار کیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ علم کی فضیلت۔ شخص سے کوئی علمی مسئلہ دریافت کیا جائے اور وہ کسی بات میں مصروف ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی بات کو پوری کرے، پھر جواب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا لیکن اسے پسند نہیں فرمایا، اور بعض کہنے لگے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا، قیامت کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے دریافت کیا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذمہ داری کا کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ باب 3، علمی باتیں بآواز بلند کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہمیں اس حالت میں ملے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں خوب دھونے کی بجائے ان پر مسح کی طرح تر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، دوزخ میں جانے والی ایڑیوں پر افسوس۔